اپنی جگہ پہ نظریات پہ ڈٹی ہوئی، بابا اپنی جگہ نظریات پہ ڈٹا ہوا، بیٹا اپنی جگہ نظریات پہ ڈٹا ہوا. ایسا کمال دکھایا کہ علامہ اقبال بھی پکار اٹھا، یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند تھی. اب یہ آداب فرزندی ملتے کب ہیں؟ جب شام کو ماں بیٹا ابا پوری فیملی ایک ساتھ بیٹھے، تہذیب ترتیب تربیت تعلیم آگے منتقل ہوتی ہو، یہ نا بھائی. لیکن جب تک حکومت نیٹ بند نہ کرے تو گھر میں 4 بھائی اکٹھے بیٹھتے ہی کوئی نہیں. ہمارے ہاں کیا ہے، ابا جی کا موبائل اپنا، اماں کا موبائل اپنا، بیٹے کا موبائل اپنا، پیکج سب کے لگے ہوئے، اس کا پاسورڈ اور اس کا پاسورڈ اور اس کا پاسورڈ اور. ابا چاہتا میرا موبائل یہ نہ دیکھیں، اماں کہتی یہ نہ دیکھیں، بیٹا کہتا یہ نہ دیکھیں. کیوں ہے جو سارے کانے حمام میں چونکہ سارے ننگے جو ہیں، کوئی نہیں چاہتا کہ میری پرائیویسی وہ دیکھے. ہاں جب یہ معاملات ہو جائیں پھر تہذیب آگے نہیں بڑھتی، تعلیم آگے نہیں بڑھتی، تربیت آگے نہیں بڑھتی. کتنا خوبصورت دین خدا کے نبی نے ملے کہ اپنے بچوں کو تعلیم دو 3 چیزوں کی. کس چیز کی؟ کہ قرآن کی تعلیم اپنے بچوں کو دو، نبی کا ادب اپنے بچوں کو سکھاؤ، آل محمد کی تعظیم اپنے بچوں کو سکھاؤ. قرآن کی تعلیم، نبی کی تعظیم، آل محمد کا تعارف و احترام. حدیث ہماری کتابوں میں ہے، اگر نعوذ باللہ ہم آل محمد کے منکر ہوتے تو ہماری کتابوں میں حدیث موجود ہی نہ ہوتی. اب رب نے چیزیں دی کتنی، ذات بھی دی تو اعلیٰ، کتاب بھی دی تو اعلیٰ، جماعت بھی دی تو جماعت بھی دی تو یہی جناب اسماعیل جب چلنے پھرنے دوڑنے کے قابل ہوئے تو رب نے کہا ان کو چھوڑ کے کہاں؟ اس وادی میں کہ جہاں پہ کوئی اور ان کے علاوہ ہے ہی نہیں. حضرت اسماعیل جوان ہوئے، شادی ہو گئی. حضرت ابراہیم مدتوں کے بعد بیٹے کو ملنے، دروازے پہ دستک دی، آیا سورا نکلی 9. جی بھائی، آیا سورا تو نکلی 9. گھر کس کا تھا؟ بیٹے اسماعیل کا. آیا کون تھا؟ بابا ابراہیم. دستک کیوں دی؟ تاکہ آنے والی نسل کو تعلیم مل جائے. اپنے گھر بھی جاؤ تو بابا جی بوتا چوکا نہیں کھنگورا مار کے. کیوں؟ ممکن ہے گھر میں بہن ہے، بیٹی ہے، عزیزہ ہے، وہ ایسی حالت میں بیٹھی ہو کہ جس کو اس حالت میں دیکھنا برداشت ہی نہ کرے. حضرت ابراہیم نے پوچھا گھر کے حالات کیا ہیں؟ تو خاتون نے کہا بابا جی کی دسم مارے گئے، صبح کھائیے تھے رات پکے، رات کھائیے صبح پکے. شکوہ جو کیا تو جناب ابراہیم نے کہا گھر والے سے کہنا گھر کی چوکاٹ تبدیل کر لے. گھر کی چوکاٹ کیوں؟ جس خاتون کی زبان پہ اللہ کی ذات کے بارے ناشکری والا جملہ ہے، اس خاتون کی نسل سے وہ محمد اللہ کیوں کر بھیجے جس نے احمد بن کر زمانے میں آنا ہے. یہاں پہ گفتار کی کمزوری تھی تو اللہ نے اس خاتون کو ذبی اللہ کے گھر میں رہنے نہیں دیا. اگر عائشہ کی ذات میں کردار کی کمزوری ہوتی تو اللہ محمد عربی کے گھر میں اسے بھی رہنے کوئی نہ دیتا. نبوت کے گھرانے کے رب یوں چنتا ہے. اب رب نے چیزیں کتنی دی بھائی؟ 3. کتنی بھائی؟ کتنی بھائی؟ ذات دی، پیغمبر کی، کتاب دی تو اعلیٰ، جماعت دی تو اعلیٰ. لیکن ایک بدبخت طبقہ ایسا اٹھایا، نہیں اصل میں نبی بننے کے اہل نہیں تھے. یہ تو جبرائیل بھول کے علی کے بجائے محمد کو نبی بنا گیا. ان بدبختوں کا عقیدہ یہ ہے کہ آمنہ کے لال نبی بنے تو خدا کے انتخاب سے نہیں، جبرائیل امین کی غلطی سے بنے، نعوذ باللہ. ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ ابھی آدم گارے مٹی کے درمیان تھے، میرے محمد تب بھی خدا کے رسول تھے.
ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اگر دنیا میں ذات محمد نہ ہوتی، خیالوں کی رنگین جنت نہ ہوتی، ستاروں کے دلکش فسانے نہ ہوتے، بہاروں کی نازک حقیقت نہ ہوتی، جبینوں پہ نور مسرت نہ کھلتا، نگاہوں میں شان مروت نہ ہوتی، گھٹاؤں کی آمد کو ساون ترستے، فضاؤں میں بہکی بغاوت نہ ہوتی، فقیروں کو عرفان ہستی نہ ملتا، عطا زاہدوں کو عبادت نہ ہوتی، مسافر صدا منزلوں پہ بھٹکتے، سفینوں کو ساحل کی قربت نہ ہوتی، پھولوں کا رنگ یہ پھیکا سے رہتا، نسیم بہارا میں نکت نہ ہوتی، خدائی کا انصاف خاموش رہتا، واللہ کسی کی شفاعت نہ ہوتی اگر دنیا میں ذات محمد نہ ہوتی۔ ذات اللہ نے دی تو اعلیٰ، اور کتاب دی جی بھائی، اٹھاؤ تو ثواب، پڑھو تو ثواب، چومو تو ثواب، چھوو تو ثواب، حفظ کرو ثواب، نازلہ پڑھو ثواب، اور اتنا بڑا ثواب۔ ہاں کیا؟ قیامت کے دن آمنہ کے لال مدنی کریم حوض کوثر پر ہوں گے، اور حوض کوثر پر تخت بچھا ہوگا، اور تخت کے کونے 4 ہوں گے۔ کتنے؟ کتنے بھائی؟ 4۔ اور چاروں کونوں پر خدا کے نبی کے ساتھ پیغمبر کے 4 یار ہوں گے، ابو بکر بھی ہوں گے، عمر بھی ہوں گے، عثمان بھی ہوں گے، حیدر کرار بھی ہوں گے۔ حیدر، بعض لوگ آئیں گے اللہ کے نبی ان کو جام بھر بھر کر اپنے ہاتھوں سے پلائیں گے، بعض لوگ آئیں گے آقا جام بھر کر دیں گے، کسی کو ابو بکر، کسی کو عمر، کسی کو عثمان، کسی کو علی پلائیں گے۔ امام نصفی رحم اللہ لکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے ان کو آتا دے کر خدا کے نبی فرمائیں گے یارو ہٹو، او جانے تو میں جانا۔ کیا؟ آقا بھر بھر کر اپنے ہاتھوں سے ان کو گلاس میں، برتن میں نہیں پلائیں گے، آمنہ کے لال دونوں ہاتھوں کو بنائیں گے، چلو ڈالیں گے، حوض میں نکالیں گے پانی، اور اپنے ہاتھ، نبوت والے ہاتھ امتی کے ہونٹوں سے لگا کے خدا کے نبی یوں پلائیں گے جیسے بچپن میں ہمارے ماں باپ نے ہمیں پانی پلایا تھا۔ زمانے والے لوگ ایڑیاں اٹھا اٹھا کر دیکھیں گے مولا کون ہے، اتنا اوور پروٹوکول، نبوت کے ہاتھوں سے امتی پانی پیے۔ ایسا کیوں؟ جواب ملے گا اس لیے کہ جنہوں نے اس افراتفری کے دور میں کہ جب زمانہ دنیا کے پیچھے دوڑ رہا تھا، یہ لوگ وہ ہیں کہ جو قرآن کی اشاعت بھی کرتے تھے، قرآن کی حفاظت بھی کرتے تھے، اور یہ ایسی بازی ہوگی جسے کو پلٹ سکتا جی بھائی۔ آج جوڑ توڑے پورے پاکستان میں، اللہ ملک پاکستان کو ایسی لیڈرشپ عطا کر دے جو اسلامیہ نے پاکستان کی بھی خیر خواہ ہو، نبی کے دین کی بھی خیر خواہ ہو، سارے جوڑ توڑ میں ہیں۔ اور ہمارے سندھ والے حاجی صاحب تو پورا جہاز بھر کے لاہور میں آ چکے ہیں، یہ نا بھائی، حاجی آصف علی زرداری صاحب، یہ نا بھائی، ہاں ہے نا بھائی، جوڑ توڑ کے ماہر ہیں۔ چلے ان سب سے پوچھئے، اتنے اربوں کھربوں پدموں لگا کے کیا ایسا ہے کہ آپ ہاتھ اٹھا کے جرت کے ساتھ کہہ سکیں اس سارے معاملے کے بعد میں پکا ٹھکا جنتی؟ جی بھائی نہیں۔ لیکن آپ کے چھوٹے سے گاؤں میں، چھوٹی سی مسجد میں، چھوٹی سی قوم کا چھوٹا سا بچہ، چٹائی پھٹی پرانی تھی، ٹوپی میلی شیلی ہے، ناک بھی یوں صاف کرتا ہے، لیکن 30 پارے حفظ کر لیے تو اور میں تو کیا، صادق و مصدوق پیغمبر آمنہ کے لال محمد عربی عطا فرمائے ضمانت میں دیتا ہوں، خود بھی جنتی، خاندان کے 10 کو بھی جنتی بنا کے چھوڑے گا۔ اور اگر یہی عالم بن جائے تو پھر 10 نہیں، خاندان کے 70 کو جہنم سے نکال کے جنت کا وارث بنا کے چھوڑے گا۔ ہمارے یہاں نہیں پائی کو مسئلہ ہے، یہ مولوی یہ بڑا ہو گئے، کھائے گا کی ہے نا بھائی، کھائے گا کہاں سے؟ یاد رکھے گا ہمارے ہاں جو بھی وفاقی وزیر ہوتا ہے بیچارے سر سے بہت زیادہ گنجے ہوتے ہیں، آدھے بال پہلے گر جاتے ہیں، آدھے بال بعد میں۔ کیوں؟ جب تک بچے چٹائی پر بیٹھے ہو کھان گے کتوں، اور جب بڑے ہو کے کھانا شروع کرتے ہیں کھاندے بہت نے۔ ہاں ہم کہتے ہیں تم اللہ کے وزیر خوراک نہ بنو، جناب سلیمان علیہ السلام کی مچھلی ہو یا مولوی کا پیٹ، وہ بھرے تو بھرے۔ تم جن مولوی فتوی نہیں کھائیں گے کہاں سے؟ آپ پورے پاکستان کا سروے کر لیجئے، پورے 80 سال کا پچھلے کا، آج تک کوئی مولوی بھوکا نہیں مرا، کھاندے کھاندے کئی مر گئے، بھوکا کوئی۔ میں تھا پاکستان کا بڑا تفریحی مقام ہے اڈیالہ جیل، نا بھائی،
اور یہ واحد جگہ ہے جہاں پہ کھانا بھی فری، رہائش بھی فری، پانی بھی موسم کے مطابق ملتا ہے. میں نے وہاں پہ گزارے 54 دن. 7 والی چکی تھی غازی ممتاز قادری کی، اور جو 7 والی چکی تھی اس میں ہم 2 تھے، مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب بھی اور میں بھی. جس دن ممتاز قادری کو پھانسی ہوئی، اتفاقی ہے کہ وہ بھی 29 فروری اگلے وہ تھا مارچ، اور یہ بھی ابھی 29 فروری والا معاملہ ہے. تو ہوا کیا، اس دن جیل میں کانفرنس ہوئی، اسٹیج سیکرٹری میں تھا، تقریر تھی اورنگزیب فاروقی کی، عنوان تھا ممتاز قادری. تو اورنگزیب فاروقی صاحب نے کہا بھی سارے قرآن پاک نکالو، ختم قرآن کرو، اصالے ثواب کریں گے. انور نامی ایک پٹھان نوجوان تو نے کہا مولوی صاحب پتہ کی کون سی بریلوی سی. تو دیوبندیوں کے چیف مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ یہ نہ دیکھو کون ہے، اتنا دیکھو کٹا کس کے نام پر ہے. کیوں کہ نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ 1000 دشمن جان سہی، مجھے غیر بھی تو عزیز ہے، جسے خاک کے پا تیری چھو گئی، وہ برا بھی تھا تو برا نہیں. ہم نے زمانے میں جب بھی کسی کو دیکھا تو نسبت محمد مصطفیٰ کے صدقے سے دیکھا. ہاں آج کو بندہ حج عمرہ کر کے آئے، ہم دوڑے دوڑے جائیں تو حاجی دیتا کیا ہے؟ 1 گھونٹ پانی کا، 1 دانہ کھجور کا، پانی پی کے کھجور اٹھا کے جیب میں رکھ کے گھارا کے بیوی کے حوالے کرتے ہیں. بچے 4 ہے، کھجور 1 ہے، ٹکڑے کر کر کے سب کو دے دینا، گٹھلی سٹڑی نہیں، چوک کے سنبھال کے اتنے رکھی کے تھے. بندہ پوچھا اتنا اہتمام کیوں ہے کھجور کی گٹھلی کے بارے میں؟ تو جواب ایک ہی ملتا، پتر معاملہ کھجور دا نہیں، نسبت حضور دا. جب 14 صدیوں کے بعد میں مدینہ کی کھجور کی گٹھلی کا احترام اتنا کرتا ہوں تو ان کا احترام میرے دل میں کتنا ہوگا کہ جن کو کبھی نبی کی جھولی میں دیکھا، کبھی نبی کے کاندھوں پر دیکھا، کبھی نبی کو چومتا دیکھا، کبھی نبی کو سونگتا دیکھا. وہ پیغمبر کی آل ہو ہم تب بھی غلام ہیں، نبی کی جماعت ہو تب بھی. اور یاد رکھیں ہم نبی کی ذات کو بھی مانے، نبی کی جماعت کو بھی مانے، پیغمبر کی آل کو بھی مانے، اور آل میں 5 12 14 72 کو نہیں، آل ٹو آل کو مانے. کیوں؟ چونکہ ہم کانے بھی نہیں ہیں، کسی لانتی کے کانے بھی نہیں ہیں، کسی کے ڈر خوف سے عقیدہ چھپاتے بھی کوئی نہیں، اور کسی کو چونا لگانے کے لیے عقیدہ بناتے بھی کوئی نہیں. ہم نے جسے بھی جانا پہچانا تو آمنہ کے لال کے. تو جیل میں ہوا ایسا، فاروقی صاحب کراچی کے، میرا تعلق جنگ سے، بیٹھے کہاں راول پنڈی جیل میں، کھانے آئے 11 قسم کے. کتنے؟ 11. مولوی کھائے گا کتوں؟ اللہ جیل میں مولوی کو 11 کی ڈشیں کھلاتا ہے وہاں پہ. میں نے فاروقی صاحب سے پوچھا نہ تھوڑی پھپھو اتھوں دی نہ میری پھپھو اتھوں دی، تے کھانے 11. تو فاروقی صاحب نے کہا بھی اللہ کھلانے پر قادر ہے. تو میں نے کہا حضور مسئلہ یہ ہے کہ بعض دفعہ ہوتا ہی ہے کہ ہم گھر میں اگر طوطا پال لیں. جی بھائی اللہ پاکستانی قوم کو جزائے خیر دے، ایسا بیچا طوطوں کو بیج ہی مٹ گیا. اور آج کل پاکستانی قوم مال روڈ لاہور پر کبوں کے پیچھے لگی، 100 روپے دا 1 کب، وجہ صدقے دے واسطے لے کے چھوڑ دے. چلے طوطا ملتا کتنے کا بھائی؟ اچھا 1000 کا، چلو 10,000 کا. کون سا؟ او کراڑ طوطا. کون سا؟ جو کہتا ٹین ٹین ٹین. لیکن اگر یہی طوطا تیری میری سکھائی بولی سیکھ لے کہ بول میں مٹھو، اور وہ بھی کہے گا ہاں بول میں مٹھو، تو قیمت کتنی؟ اب یہ 50,000 کا، یہ 1 لاکھ کا. بندہ پوچھے طوطا وہی ہے، کہتا نہیں ہوں میرے والی بولی جو بول دے. ہاں اگر یہ بولی میرے والی بولے تو کراڑ تو تبھی میں 10 کے بجائے 50 میں خریدوں کو ہے بھلے کراڑ، لیکن جب یہ طوطے اس کی بولی بولیں تو اس کی نظر میں ان کی قیمت کتنی ہوگی؟ جی بھائی ہوتا کیا ہے، گئے سبزی لینے، دکاندار سے کہا ایک کچا امرود نال پا دی بھائی. گئے فروٹ لینے، ایک شملہ مرچ نال پا دی بھائی. وجہ گھر میں طوطا پالا ہے. ہم جب طوطے کو اپنے الفاظ سکھائیں تو کہتے کہ میں کھلاؤں گا بہتر سے بہترین، لیکن بولی او بول جو بولی مینو پسند ہے. میں نے کہا فاروقی صاحب لگتا یہ ہے کہ اڈیالہ کی جیل پنجرہ ہے، ہم مولوی اللہ میاں کے طوطے ہیں. اللہ یہ کہتا ہے کہ بولی وہ بولو جو مجھے پسند ہے، کھلاؤں گا بہتر سے بہترین. ابھی ہم دیکھیں بھائی پی ٹی آئی. جی بھائی چلے. اچھا بعض لوگ ابھی جو پی ٹی آئی کے دوست بیٹھے نا بھائی،
انہوں نے آنکھیں یوں کر لی کہ مولوی تیری ایسی تو بول صحیح تو اطلاع کے لحاظ سے کہ میں نے بھی ووٹ کاسٹ پی ٹی آئی ہی کو کیا ہے، چل ٹینشن ہی لینی، ٹھیک ہے نا بھائی؟ چلیں ٹھیک ہے نا بھائی؟ گزارش یہ ہے، بڑے لوگوں نے خان صاحب سے کہا فواد چودھری کو ہٹا دو. خان صاحب بنی گالا میں بیٹھے، پاؤں پہ رکھا، پاؤں کو پاؤں میں کوچ ہو جب میں نہیں ہٹانا. وجہ کہتا مسئلہ یہ کہ جس دور میں لوگ میری سنتے نہیں تھے، یہ اس دور میں کہا کرتے تھے وزیر اعظم پاکستان عمران خان. جب میری کوئی نہیں سنتا تھا یہ میرے نعرے لگاتے تھے. آج چند دن کا اقتدار جو مل گیا تو خان ان کو نہیں بھولے گا. چند دن کا اقتدار مل جائے تو اپنے نعرے لگانے والوں کو خان نہیں بھولتا. جس دور میں زمانہ قرآن مٹانا شروع کر دے، یہ قرآن کی بولی بولے تو رحمان کو کیسے بھول جائے گا؟ ممکن ہی. چلے بات ختم کریں بھائی. اب انہوں نے قرآن پڑھا کہاں سے؟ جب مولا کے پاس. انہوں نے 14 صدیوں بعد قرآن کو دیکھا ہے. تو ان کی شان اتنی ہے تو جنہوں نے قرآن کو اترتا بھی دیکھا اور صاحب قرآن کے زبان سے قرآن کو پڑھتا ہوا بھی صاحب قرآن کو دیکھا تو ان کا مقام کتنا ہوگا؟ جی بھائی. نہیں میں نے قرآن پڑھا تھا قاری طاہر رحیمی صاحب کے پاس، میں نے فلاں قاری صاحب کے پاس. بلے بلے یار، تو نے ان سے پڑھا تھا قرآن. جس نے ان سے قرآن پڑھا تو یہ تو بلے بلے. اور جس نے قرآن خود اس سے پڑھا جس کے سینے پہ رب نے قرآن کے 300 پارے اتارے، وہ پیغمبر کے صحابہ ہیں. وہ کون ہے پیغمبر کے؟ انہی اصحاب رسول میں سے ایک شخص ایسا ہے جس نے قرآن اترتا بھی دیکھا، آمنہ کے لال کو پڑھتا بھی دیکھا، پیغمبر کی زبانی سنا بھی ہے، سینے میں بسایا بھی ہے، ہاتھوں سے لکھا بھی ہے، امت تک پہنچایا بھی ہے. اسے زمانہ کاتب قرآن کہتا ہے، مجتہد ذیشان کہتا ہے، فاتح کبیر کہتا ہے، نبی کا صحابی کہتا ہے، امت کا ماموں کہتا ہے، علی کا بھائی کہتا ہے. اسی کو زمانہ سیدنا امیر معاویہ کہتا ہے. وہ کون جناب امیر معاویہ؟ تاجدار بریلی امام احمد رضا خان صاحب بریلی، مسلک بریلوی کے نامور عالم دین، مسلک بریلوی کے بانی، اپنی کتاب احکام شریعت میں فرماتے اگر کوئی بندہ امیر معاویہ کے بارے بغض رکھے جہنمی کتوں میں سے کتا ہے. کس نے لکھا؟ احمد رضا خان صاحب بریلی نے، جسے زمانہ پیران پیر عبد القادر جیلانی کہتا ہے. جانتے ہو بھائی 11ویں والے پیر؟ جی بھائی، جو باپ کی طرف سے حسنی ہے، اماں کی طرف سے حسینی ہے، جن کے ابا کا نام ابو صالح موسیٰ ہے، اماں کا نام فاطمہ ہے. یہ 10ویں پشت میں اولاد ہے، ابا کی طرف سے حسن مجتبیٰ کی، اماں کی طرف سے مولا حسین ابن علی کی. 11ویں والے پیر کتاب امداد الفتاوی جلد نمبر 11 لکھا کہ کسی نے پوچھا پیران پیر رحم اللہ سے، حضور ایک بات بتائیے امیر معاویہ کے بارے آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا اگر مجھے پتہ لگ جائے کہ اس رستے سے امیر معاویہ کی سواری گزرے گی تو میں اسی رستے پر آ کر بیٹھ جاؤں گا کہ امیر معاویہ کے رستے پہ بیٹھنے اڑنے والی مٹی اگر میرے جسم پر پڑ جائے تو واللہ میری بخشش کے لیے کافی ہے. کس کے لیے بھائی؟ بخشش کے لیے. چلیں وہ سیدنا امیر، بات ختم ہوگی. جب میزبان نوٹ سمیٹنا شروع کرتے گنتا نہیں ہے، اشارہ ہوتا ہے کہ بھائی جان جان چھوڑ دے ہو، ٹائم تھوڑا موقع. ٹھیک ہے نا بھائی؟ چلیں ہاں، لیکن 5 منٹ میرے باقی ہیں. الارم میں نے لگایا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اور الارم جیسے بجے گا میں یوں جاؤں گا جیسے پاکستانی فوج کے آنے کے بعد جمہوری حکومت جاتی ہے. ٹھیک ہے ہاں، ٹینشن نہیں اس بات کی. چلیں وہ سیدنا امیر معاویہ. ابھی مولانا ہمارے بھائی کہنے لگے کہ پچھلے 43 سال سے مولانا اکاڑوی صاحب جمعہ پڑھاتے ہیں آپ بنگلے پہ. وہ تاریخ ہیں، عہد ہے، اس دور کی پہچان ہے، آنے والے دور میں فخر کرو گے وہ ہمارے پاس جمعہ پڑھاتے تھے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ اعزاز کے طور پہ بتاؤ گے. ایسے ہی آپ کے چیچا بطری کا فرزند ہے، فتح محمد کا بیٹا ہے، نام اس کا اعظم طارق ہے، پیدا یہاں پر ہوا، زندگی کراچی گزاری، شہید کا ہوا اسلام آباد میں، قبر کا بنی جنگ میں. جانتے ہو نا بھائی اعظم طارق شہید رحمہ اللہ. ان کے دور کے واقعات اعزاز کے طور پہ ہم سکھائیں. کیوں؟ فلاں موقع پر میں نے مولا کو وضو کروایا تھا، فجر کا ٹائم ہوا، اللہ کے نبی اٹھے، وضو کرنے کی حاجت تھی، خدا کے نبی نے قدموں کی آہٹ سنی، پوچھا کون کا؟ یا رسول اللہ میں معاویہ.
کیسے آیا یا رسول اللہ؟ وضو کا پانی کا اہتمام کر کے آیا. رسول خدا نے امیر معاویہ کے لائے ہوئے پانی سے وضو کیا, پانی بچا, پھینکا. خدا کے نبی نے اپنے ہاتھوں پہ رکھ کے سینے پر اور کہا سن, اللہ حکومت دے گا, لوگوں کے درمیان انصاف کرنا. لوگوں کے درمیان وہ سیدنا امیر, وہ نبی پاک کے سالے ہیں. کیا بھائی؟ نبی پاک کے. اچھا آپ میں کون بھائی یہاں پہ کوئی کون سی قوم زیادہ اس علاقے میں بھائی؟ چلے, یعنی جیسی حکومت بننی ہے ویسی قومیں یہاں پہ ہیں. ٹھیک ہے نا بھائی. چلے, پنجاب میں کچھ قومیں بھائی. ارائی قوم ایک ہے, شاخیں ان کی 8 ہیں. رانا راجپوت قوم ایک ہے, شاخیں ان کی 36 ہیں. گجر قوم ایک ہے, چیچی گجر, یہ چیچے وطنی اسی وجہ سے بھائی, ٹھیک نا. قوم ایک ہے, شاخیں ان کی 106 ہیں. بلوچ قوم ایک ہے, شاخیں ان کی 44 ہیں. میواتی قوم ایک ہے, شاخیں ان کی 52 ہیں. لیکن یاد رکھے کہ بھائی اگر 36 شاخیں بھی ہوں ہیں تو سارے راجپوت, 52 شاخیں ہوں ہیں تو سارے میواتی, 44 شاخیں ہوں ہیں تو سارے بلوچ, شاخیں 106 ہوں ہیں تو سارے گجر بھائی. تو یاد رکھے گا عرب کی دھرتی پر بھی قریش قوم ایک ہے, شاخیں اس کی 10 ہیں. ایک شاخ وہ ہے جسے بنو ہاشم کہتے ہیں, نبی کا خاندان, علی کا خاندان. قبیلہ بنو تیم, ابو بکر کا خاندان. قبیلہ بنو عدی, عمر کا خاندان. قبیلہ بنو عبد شمس, نبی پاک کے بڑے داماد کا خاندان. قبیلہ بنو مخزوم, خالد ابن ولید کا خاندان. قبیلہ بنو امیہ, امیر معاویہ کا بھی خاندان, اور عثمان ابن عفان کا بھی خاندان. جب دادا ایک ہے, خاندان ایک ہے, تو لوگ اجنبی جی بھائی, لوگ اجنبی نہیں ہیں. یہ نبی پاک کا سسرالی خاندان ہے. نبی کا کون ہے بھائی؟ سالہ ہے. کون؟ امیر معاویہ. اللہ کے نبی نے پوچھا اے ام حبیبہ کہ تجھے اپنے بھائی سے پیار ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ کون سی بہن ہے جسے بھائی سے پیار نہ ہو؟ فرمایا بہنوں کو بھائیوں سے پیار تو ہوتا ہے, لیکن تیرا بھائی وہ ہے جس سے تجھے بھی پیار ہے, مجھے بھی پیار ہے, خدا کو بھی پیار ہے. لیکن وہ امیر معاویہ فوت ہوئے 22 رجب کو. کون سی بھائی؟ اور یار لوگوں نے کنڈے پکانا شروع کر دیے. کیا بھائی؟ اگر بندہ کہ دیکھو بھائی 22 رجب کو امام جعفر پیدا بھی نہیں ہوئے, امام جعفر فوت بھی, صرف ہماری نہیں پڑوس والوں کی ساری کتابوں میں موجود ہے کہ اس تاریخ کو امام جعفر پیدا بھی نہیں ہوئے, فوت بھی. کہ نہیں تسی وہابی ہو, ساڑھے حل میں تو ساڑھ دے ہو, ساڑھا ساڑھا ٹھوٹ. جی بھائی جی, ساڑھا ساڑھا ہے. چلے بات ختم ہوگی بھائی. بندہ کسی سے پنگا لے بیٹھا, مارنے والے نے مارا کم, گھسیٹا زیادہ. ہڈی توڑی کوئی نہیں, جوڑ چھوڑا کوئی نہیں, بوتھا لٹکا ہوا, بازو چڑھا ہوا. سیدھا پہنچا ماہر ہڈی جوڑ کے پاس. اس نے کہا بھائی ہڈی شڈی تیری ساری سلامت ہے؟ کہ نہیں, پینجا بڑا لگایا. تو ماہر ہڈی جوڑنے کا کہ یوں کیجئے, صبح صبح دیسی گھی کا حلوہ بنا کے کھایا کریں تو اندر کے زخموں کی ٹکور ہو جائے گی. جو 22 رجب کو صبح صبح جن کی چمنیوں سے دھواں اٹھتا ہے کوڑے پکانے کے لیے, واللہ ہمیں ٹینشن مینشن کوئی نہیں ہوتی. ہمیں تو خوشی ہوتی ہے کہ 1400 سال پہلے نبی کے سالے نے, امت کے ماموں نے, کاتب قرآن امیر معاویہ نے کافروں کو ایسا پینجا چڑھایا تھا, ٹکور آج 14 صدیوں کے بعد بھی ہو رہی ہے. تو جن جن کو پینجا چڑھا ہے, جن جن کو پینجا, ان کو ٹکور کرنی چاہیے. لیکن جن کا ماموں ہے جو صاحبان ایمان ہے, تو ان کو دشمن کی کسی سازش کا حصہ بننا نہیں چاہیے. رب تعالیٰ تشریف لانے والے تمام احباب کی جان میں, مال میں, عزت میں, آبرو میں, آل میں, اولاد میں, نسلوں فصلوں میں اللہ برکتوں کا فیصلہ فرما دے. اور رب تعالیٰ ہمارے ان بھائیوں کی زندگی کے پل پل کو بابرکت بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.